میری بہن، اگر فرصت ملے تو سوئے ہوئے شوہر کو کبھی غور سے دیکھنا. یہ وہ شخص ہے جس کا کبھی آپ کے ساتھ کوئی رشتہ تھا ہی نہیں، صرف نکاح ہی ہوا تھا کہ اس نے تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے نہ دھوپ کی پرواہ کی نہ سردی کی پرواہ کی. دن رات ایک کر کے تتی ریت پر کماتا رہا، اس لیے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے. نہ تو یہ اپنی تکلیف کی پرواہ کرتا ہے، نہ اپنے بخار کی پرواہ کرتا ہے. باہر کے لوگ اسے ذلیل کرتے ہیں، سخت کام لیتے ہیں. اس نے کبھی شکوہ نہیں کیا کہ مجھ سے کیوں سخت کام لیا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ میری بیوی اور میرے بچے خوش رہیں، ان کی میں ہر خواہش پوری کروں. آج کلائنٹ بدتمیزی کر رہا ہے، آج مالک بدتمیزی کر رہا ہے. اس بیچارے نے کبھی محسوس نہیں کیا، کبھی جواب نہیں دیا، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تھک گیا ہوں، کبھی یہ نہیں کہا کہ اب مجھ میں ہمت نہیں رہی. وہ گرمی میں جلتا رہا، سردی میں کانپتا رہا، بارش میں بھیگتا رہا، مگر گھر کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی مسکرا دیتا تھا تاکہ بیوی اور بچوں کو میری تھکن کا احساس نہ ہو. تھکا ہارا شوہر جب سوتا ہے تو ہڈیاں درد کرتی ہیں، جسم کا بال بال تکلیف دیتا ہے، ہاتھوں کی رگیں دکھتی ہیں، کمر بوجھ سے ٹوٹ چکی ہوتی ہے، آنکھوں میں نیند کم اور فکر زیادہ ہوتی ہے. مگر یہ بہادر خود کو حوصلے دیتے ہوئے دل ہی دل میں کہتا ہے ابھی تھکنے کا وقت نہیں، اے میرے جسم ابھی تھکنے کا وقت نہیں، ابھی تو میرے بچوں نے بڑا بھی ہونا ہے. بڑا ہونے کے لیے ان کے لیے روٹی بھی کمانی ہے، ان کے لیے کپڑا بھی کمانا ہے، ان کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنا ہے. ابھی میرے بچوں کی ضرورتیں باقی ہیں، ابھی میری بیوی کی خواہشات باقی ہیں. شوہر درد میں بھی خود کو تسلی دیتا ہے کہ اگر میں ٹوٹ گیا تو میرے گھر کا سہارا کون بنے گا، اگر میں ہار گیا تو میرے بچوں کے خواب کون پورے کرے گا. شوہر اپنے درد کو کچھ اس طرح چھپا لیتا ہے، اس طرح چھپا لیتا ہے کہ اگلی صبح پھر اسی حوصلے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے کہ شاید آج کا دن بھی اسی جد و جہد، اسی محنت کے ساتھ گزر جائے گا. مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے. اب ایک طرف وہ بیچارہ شوہر ہے اور دوسری طرف بیوی ہے. تھوڑا سا مسئلہ بھی ہوتا ہے تو ڈنڈورا پیٹنے لگ جاتی اور بار بار ایک ہی جملہ بولتی ہے کہ تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے، تو نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے. بیوی کا یہ جملہ سن کر شوہر بیچارہ دل ہی دل میں رونے لگتا ہے. اس کا دل اندر ہی اندر سے چیخ کر کہتا ہے ہاں ہاں میں نے کچھ نہیں کیا، ہاں ہاں میں نے کچھ نہیں کیا. اپنی جوانی تیری ہر ایک خواہش پوری کرنے کے لیے میں نے قربان کر دی، ابھی میں نے کچھ نہیں کیا. تتی ریت پر کمزور کندھے پر بوجھ اٹھاتا رہا، بوریاں اٹھاتا رہا، ابھی میں نے کچھ نہیں کیا. مالک کا غصہ برداشت کیا، لوگوں کی باتیں سنی، ذلیل و خوار ہوتا رہا. کس کے لیے؟ تیرے لیے اور تیرے بچوں کے لیے. ابھی میں نے کچھ نہیں کیا. راتوں کو تھکا ہوا جسم لے کر آیا مگر بچوں کے لیے مسکرا کر بیٹھ گیا، نہیں کہا کہ میں تھکا ہوا ہوں، ابھی میں نے کچھ نہیں کیا. اپنی خواہشیں مار دیں، اپنے خواب دفن کر دیے صرف اس لیے کہ میری بیوی کے چہرے پر خوشی رہے. ابھی میں نے کچھ نہیں کیا. اپنی جوانی کی طاقت مزدوری میں جلا دی، ہاتھوں کی لکیروں کو محنت کی دھول سے بھر دی. کبھی اپنی تکلیف کا ذکر نہیں کیا، کبھی اپنے دکھ کا حساب نہیں مانگا، صرف ذمہ داری ہی اٹھاتا رہا اس سوچ کی بنیاد پر کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میری بیوی کی ہر ایک خواہش پوری ہو جائے. ہاں ہاں شاید میں نے واقعی کچھ نہیں کی. میری بہن، ایک لمحے کے لیے سوچ تو صحیح کہ اگر ایک دن یہ شخص تیرے گھر واپس زندہ نہ آئے تو تیرا کیا بنے گا. ایک دن تیرا شوہر تیرے گھر واپس زندہ نہ آئے تو تیرا کیا بنے گا. وہ دروازہ جو ہر شام تیرے شوہر کے قدموں کی آہٹ سے کھلتا ہے، کیا وہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند نہیں ہو جائے گا. وہ کرسی جس پر یہ تھکا ہارا مسافر بیٹھ کر سانس لیتا ہے، وہ کرسی خالی رہ جائے گی. پھر تو اسی خالی کرسی کے سامنے بیٹھ کر اپنے دکھڑے سنائے گی، روئے گی، آنسو بہائے گی، مگر اس وقت کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا. پھر تمہیں یاد آئے گا کہ یہی وہ شخص تھا جو اپنی تھکن چھپا کر مجھے مسکرا کر دکھاتا تھا.
یہی وہ شخص تھا جو اپنے بچوں کی ایک مسکراہٹ کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیتا تھا۔ پھر شاید دل سے ایک آہ نکلے گی کہ کاش میں نے اس کی خاموشیوں کو سمجھ لیا ہوتا، کاش میں نے اس کے درد کو پڑھ لیا ہوتا، کاش میں نے کبھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ دیا ہوتا کہ تم تھک گئے ہو، تھوڑا سا آرام بھی کر لو۔ کیونکہ اصل سچ یہ ہے کہ دنیا میں بہت سے رشتے مل جاتے ہیں، مگر جو رشتہ بیوی اور شوہر کے درمیان ہوتا ہے وہ صرف ساتھ رہنے کا نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے کی زندگی سنبھالنے کا رشتہ بھی ہوتا ہے۔ ایک ایسا سہارا جو جب تک ساتھ ہو اس کی قدر کم محسوس ہوتی، مگر جب وہ سایہ سر سے اٹھ جائے تو پوری زندگی سنسان لگنے لگتی ہے۔